السلام علیکم، میں امداد سن رہا ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری مسلم لیگ نون پر نواز شریف پر مسلسل وار کر رہے ہیں، اب تو باجماعت وار کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کو اشارے کنائیوں میں سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں، لاڈلا کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی کہ نواز شریف صاحب کو انتخابات جتوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ دیگر سیاسی قوتوں کو نہیں دی جا رہی، مگر ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ وہ الیکشن جیت کر دکھائیں گے، 2008 کی طرح انتخابات جیتیں گے۔ اب کس طرح جیتیں گے انتخابات، یہ سوال ہے، اور اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون، یہ جو حالیہ لہر ہے پیپلز پارٹی کی، مسلم لیگ نون پر مسلسل اٹیک کی، مسلسل حملے کی، اس کا جواب کیوں نہیں دے رہی۔ سیاسی اتحاد کو یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاست میں مداخلت ہے۔ قمر زمان کائرہ صاحب نے کہا، خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب اگر جیل جاتے تو ان کا قد بڑھ جاتا، اور سلیکشن ہوئی تو اس کا ملک کو نقصان ہوا۔ یہ ساری وہ اسٹیٹمنٹس ہیں جو مسلم لیگ نون کے اوپر یہ الزام یا تہمت لگانے کے مترادف ہے کہ مسلم لیگ نون فوج کے کندھوں پر بیٹھ کر اقتدار میں آنا چاہ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی بھگت کر کے اقتدار میں آنا چاہ رہی ہے۔ جواب نہیں آ رہا، کیوں؟ اس پر بات کریں گے، اور بات کرنے سے پہلے گزارش اپنے ان دیکھنے والوں سے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل سبسکرائب کریں۔ ولاگ پسند آئیں تو لائک، شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ تو اچھا جی، اب بلاول بھٹو زرداری متحرک ہے، مسلسل یہ کیونکہ الیکشن موڈ میں آ گئے ہوئے ہیں وہ، تو ابھی کراچی میں ہیں، کل بھی کراچی میں تھے، پرسوں بھی کراچی میں تھے، اور اس سے ایک دن پہلے بھی کراچی میں تھے، بلکہ اس سے ایک دن پہلے تو زرداری صاحب پھر گھوٹکی میں بھی تھے۔ تو پیپلز پارٹی مسلسل متحرک ہے، اور کل ڈائنو سفاری پارک میں بلاول بھٹو زرداری نے صحافیوں سے گفتگو کی، اس میں انہوں نے قمر جاوید باجوہ صاحب کا وہ راز بھی فاش کیا جو باجوہ صاحب خود بار بار فاش کرتے رہے۔ تو پہلے میں اس پر بات کروں گا، اور اس کے بعد پھر نون لیگ کے ساتھ جو پیپلز پارٹی چاہتی ہے لڑائی، اس لڑائی کو نون لیگ بیان بازی کی حد تک اوائڈ کیوں کر رہی ہے۔ حکمت عملی میں تو نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے اوپر پہلے وار کر دیا سندھ میں، تو وہ اس پر میں بعد میں آؤں گا۔ پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو میڈیا کے ساتھ گفتگو کی، اس میں انہوں نے جو سیاسی باتوں سے، یعنی سیاسی لوگوں سے ہٹ کے جو غیر سیاسی لوگوں کی سیاست میں مداخلت، اس پر جو بات کی وہ یہ تھی کہ جو تحریک عدم اعتماد کے لیے ہمیں پیغام آیا تھا کہ ہم نیوٹرل ہو چکے ہوئے ہیں۔ فوج بھی کہتی ہے، ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ جی ہم تو نیوٹرل ہو چکے ہوئے تھے 21 میں، مارچ 2021 میں۔ تو وہ کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد، ایک تو ہمیں میسج آیا کہ تحریک عدم اعتماد ہم نیوٹرل ہو گئے، تو ہم نے جب تحریک عدم اعتماد ہم لے کر آ گئے، سارا کچھ کیا، تو قمر جاوید باجوہ صاحب تحریک عدم اعتماد پیش ہونے سے 2 روز پہلے انہوں نے ہمیں بلایا اور ہمیں درخواست کی کہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں۔ یہ خبر اسی دن جس دن بلاول بھٹو زرداری صاحب یا آصف زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب اور دیگر کی اپنا ملاقات ہوئی تھی قمر جاوید باجوہ سے، اس سے اگلے دن یہ میں نے خبر بریک کر دی تھی، یعنی تحریک عدم اعتماد سے ایک دن پہلے، کہ جی دھمکی دی گئی تھی سیاسی قوتوں کو مارشل لا کی۔ ایک دھمکی انڈائریکٹ بھجوائی گئی تھی کسی کے ذریعے، اور ایک دھمکی قمر جاوید باجوہ صاحب نے وہیں بیٹھ کر بڑا ہلکے سے دھیمے سے ڈپلومیٹک انداز میں دی تھی، کیونکہ باجوہ صاحب کے لیے تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ میٹھے زہر، یعنی میٹھی میٹھی باتیں کر کے، جس طرح نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ڈان لیگز میں، جس طرح عمران خان صاحب کے ساتھ کیا، عمران خان صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے پھر یہی کیا نا کہ جی میں اب تم چل کرو، میں تمہیں سارا کچھ سیٹ کر کے دے دیتا ہوں۔ تو عمران خان صاحب اس سے ایکسٹینشن، تاحیات ایکسٹینشن کی بات منوا لی، اور پھر جب ادھر گئے تحریک عدم اعتماد واپس کروانے، تو وہاں پر جب پولی دھمکی دی کہ دیکھیں پھر مارشل بھی لگ جاتے ہوتے ہیں، تو اس پر بلاول بھٹو زرداری نے ہستی نے چڑھا لی تھی کہ جی لگائیں، پھر آئیں مارشل لگائیں۔ یہ بات قمر جاوید باجوہ، قمر زمان کائرہ، وہ کیونکہ کائرہ صاحب کا ذکر آ گیا تو بار بار ان کا نام بھی آ رہا ہے، تو قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ بات خود شاید میتلا کے ساتھ گپ شپ میں کی تھی، اور جس کے بعد اب خبر ہے کہ ان کو اس طرح کے انٹرویوز دینے کے بعد ان کے اوپر نگرانی ہے کہ جی آپ نے کس سے ملنا ہے، کس سے نہیں ملنا، ہمیں بتا کے ملیں گے بھائی۔
اور وہ ملاقات آپ کی، کوئی بھی ملاقات آپ کی رازداری میں نہیں ہوگی، یعنی مکمل۔ اور پھر باجوہ صاحب نے بقول نور اللہ صاحب کہہ دیا اپنے یاروں دوستوں کو کہ جی میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہاؤس اریسٹ ہوں۔ تو یہ باتیں، تو بہرحال یہ بات ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ انہوں نے پھر انکار کر دیا تھا۔ جو بلاول بھٹو اب بات کر رہے ہیں، بات قمر جاوید باجوہ کئی بار یہ کر چکے ہوئے ہیں، اور یہ بات پھر میں نے گزارش کی کہ اس دن میں نے خبر دی تھی اپنا اپریل میں ہی کہ انہوں نے دھمکی پہنچائی تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کسی دونوں کے کامن تعلق والے اس کے ذریعے کہ مارشل لا کی تیاری ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا مارشل لا لگا لو۔ پھر اس دھمکی سے کام نہیں چلا تھا تو پھر ملاقات کر کے خود دھمکی دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جی آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں، ہم نے جو کرنا ہوگا ہم کر لیں گے۔ تو پھر باجوہ صاحب پیچھے ہٹ گئے تھے۔ عمران خان صاحب نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کی آفر کی تھی، یہ بات باجوہ صاحب نے خود بھی کی، اور یہ بات عمران خان صاحب نے بھی کئی بار اپنے ویلاگز میں بھی کی اور انٹرویوز میں بھی کی کہ جی اگر آپ کو ایکسٹینشن کی لالچ ہے، آپ کو اگر ادھر وہ جو پی ڈی ایم والے ایکسٹینشن دیں گے اقتدار میں آنے کے بعد، آپ اگر اس چکر میں ہیں تو پھر مجھ سے ایکسٹینشن لے لیں۔ پھر حکومت جانے کے بعد ایوان صدر میں جو ملاقات ہوئی اس میں بھی عمران خان صاحب نے ایکسٹینشن کی آفر کی تھی۔ تو بہرحال یہ عجیب و غریب صورتحال تھی۔ تو یہ تو تھا ماضی، لیکن جو حال ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جی کنگز پارٹی جو ہے نا اس کو اب ہم جیتنے نہیں دیں گے ان انتخابات میں۔ اب وہ کنگز پارٹی کس کو کہتے ہیں؟ اچھا وہ کہتے ہیں کنگز پارٹی جو ہے نا ہر الیکشن میں ہوتی ہے، اور کنگز پارٹی کو کسی نہ کسی صورت میں سامنے آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں نون لیگ اور ایم کیو ایم کا اتحاد جو ہے نا وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا، ہمیں فائدہ پہنچائے گا ان کو۔ تو کنگز پارٹی بیسیکلی وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ جو ایک سینیریو بنا ہوا ہے پنجاب میں آئی پی پی، ادھر اپنا پرویز خٹک کی پی ٹی آئی پی، اور سندھ میں مسلم لیگ نون اور متحدہ قومی موومنٹ جی ڈی اے جے یو آئی، ان کے اتحاد کی باتیں، کیونکہ متحدہ کے ساتھ تو ملاقات ہو گئی، باقیوں کے ساتھ ابھی تک نہیں ہوئی، اس لیے میں باتیں کر رہا ہوں۔ اور متحدہ والا معاملہ اتنا عجیب و غریب ہے کہ متحدہ والے ابھی تک کہہ رہے ہیں ہم نے اتحاد نہیں کیا، یعنی جس دن نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی پریس کانفرنس کر کے خواجہ سعد رفیق نے ان کے سامنے کہا کہ ہم نے اتحاد کا فیصلہ کیا ہے، اس سے اگلے دن گوہر بٹ صاحب کے پروگرام میں پی ٹی وی میں خالد مقبول صدیقی آئے، انہوں نے کہا ہم نے کوئی اتحاد نہیں کیا۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہوئی تو اس میں بھی اگر مگر تھا، بہت بڑے اگر مگر تھے۔ تو بہرحال تو اس کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہم ان کو ہرائیں گے، یہ کنگز پارٹی ہیں اور 2008 کی طرح ہم کنگز پارٹی کو ہرائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ 2008 میں پیپلز پارٹی پنجاب میں تگڑی تھی، مسلم لیگ نون سے بھی تگڑی تھی۔ اگر محترمہ بینظیر بھٹو شہید نہ ہوتی تو پنجاب سے تو مسلم لیگ نون کوئی پیپلز پارٹی سے کوئی کہیں زیادہ دور ہوتی، برابر سیٹیں آئی تھیں۔ محترمہ کی شہادت کے بعد وہ آصف زرداری صاحب کی جو بدنامی، جس طرح وہ بدنام ہے، جس طرح ان کا ایک پرسیپشن ہے، وہ پرسیپشن لے ڈوبا پیپلز پارٹی کو۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو 2008 میں محترمہ کی شہادت کی وجہ سے پنجاب میں ہمدردی کا ووٹ ملا ہے۔ میں نے آبزرو کیا یہاں پہ کہ جہاں جہاں سے پیپلز پارٹی جیت سکتی تھی وہاں سے ہاری۔ پہلا جلسہ محترمہ کی شہادت کے بعد آصف زرداری صاحب نے دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں کیا تھا، اور وہ جلسہ بے رونق سا جلسہ تھا، سیاسی جلسہ لگ ہی نہیں رہا تھا، کیونکہ پنجاب کے لوگوں کو لگا کہ یار یہ وہ آصف زرداری 10% تو فلاں بدنام بہت کیا گیا تھا ظاہر آصف زرداری صاحب کو، تو وہ پیپلز پارٹی کو اس کا ہوا تھا نقصان۔ لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی 2008 میں جو محترمہ بینظیر بھٹو ٹکٹیں دے گئی تھی نا الیکٹیبل، پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے۔ پیپلز پارٹی اس وقت بھی نون لیگ سے زیادہ مقبول جماعت تھی، 2008 میں مقبول جماعت تھی تو مرکز میں حکومت بنائی نا، پنجاب سے انہوں نے سیٹیں نکالی۔ تو وہ جو 8 والی صورتحال آج نہیں ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے، بے شک وہ کہتے رہے ان کو آسرا، ان کو سہارا پی ٹی آئی کے ووٹ کا ہو سکتا ہے اگر وہ خوف کے مارے پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالنا شروع کر دیں کہ یار اگر مسلم لیگ نون آئی تو انہوں نے تو ہماری مکھ نکال دینی ہے، تو پیپلز پارٹی کو جتواؤ تاکہ کم از کم اس مصیبت سے تو بچے۔ تو یہ ایک ایلیمنٹ پیپلز پارٹی کے لیے ذرا تھوڑا سا آسرا، تھوڑا سا سہارا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی پنجاب میں موجودگی ضروری ہے۔ ابھی تک بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو شیڈیول بنا ہے وہ شیڈیول بنا ہے کے پی کے کا، بلوچستان کا۔ پنجاب کی طرف ابھی وہ ایکٹیو نہیں ہو رہے، اور الیکشن بالکل سر پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو پنجاب میں اگر وہ ایکٹیو نہیں ہوں گے
تو پھر وہ یہ کراچی میں بیٹھ کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتے سفاری پارک میں یا گزری میں یا وہاں پر ابراہیم حیدری میں یا لیاری میں کہ ہم پنجاب میں مسلم لیگ نون کو ہرائیں گے یا کنگز پارٹی کو ہرائیں گے. وہ پنجاب میں پریزنس ہونی ضروری ہے, وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہی. کل کو کر لیں اور کوئی معجزہ ہو جائے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کچھ دنوں میں امپروو کر جائے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. معجزہ کی میں بات کر رہا ہوں. دوسری بات بلاول بھٹو نے ایک اور کی ہے, ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کر لیا یا اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں مسلم لیگ نون کی. بلاول نے کہا ہے کہ ہم مولانا فضل الرحمان کے ساتھ الیکشن لڑ سکتے ہیں اور ان کے خلاف بھی. یعنی مولانا صاحب, کیونکہ بلاول بھٹو اس سے زیادہ بہتر کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ مولانا صاحب کی اور نون لیگ کی ابھی تک ناراضگی چل رہی ہے, ملاقات ہو جائے گی ان کی بھی. لیکن بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مولانا کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں, اتحاد کر سکتے ہیں, یعنی نون لیگ سے مولانا ہم چھین سکتے ہیں نواز شریف سے. بہرحال دوسرا وہ پی ٹی آئی کے لیے کہتے ہیں کہ جی آج کل بڑا ان کو پیٹ میں مرور اٹھ رہے ہیں پی ٹی آئی کو آئین کے. پہلے تو آئین میں یقین نہیں رکھتے تھے, لیکن ساتھ ہی وہ پی ٹی آئی کے لیے کہ جی پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ بھی لینا چاہیے اور ان کو لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. یہ باتیں انہوں نے کی, لیکن وار جو کیا ہے انہوں نے وہ کیا نون لیگ پر. کنگز پارٹی کہہ رہے ہیں وہ بلاول, پہلے کچھ اور کہہ رہے تھے, اب وہ کنگز پارٹی کہنا شروع ہو گیا مسلم لیگ نون کو. اب دیکھیں کنگز پارٹی مطلب وہ ابھی الیکشن ہوتے ہیں تو ان کی بات ٹھیک نکلتی ہے نہیں نکلتی, کیونکہ پتہ چل جاتا ہے انتخابات کتنے صاف شفاف ہیں اور کتنی ریاستی ادارے جو ہیں وہ کسی اور کی سپورٹ کر رہے ہیں, سارا پتہ چل جاتا ہے. اچھا جی, اب دوسرا جو بات میں کر رہا تھا وہ خورشید شاہ صاحب آئے ہوئے تھے لاہور کل, نوید چودھری صاحب کی اہلیہ کے انتقال پر تعزیت کرنے وہ آئے ہوئے تھے. اس میں انہوں نے جو باتیں, اچھا باتیں اصولی طور پر یہ ٹھیک ہیں, اصولی طور پر بات یہی ہے نا کہ بھائی کسی کی سپورٹ نہیں ہونی چاہیے, کوئی کنگ پارٹی نہیں ہونی چاہیے اور کسی کو جتوانے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے. جو لوگ جیتیں عوام جن کو ووٹ دیں وہ آ جائیں. اصولی طور پر یہ بات ٹھیک ہے, لیکن یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جی نون لیگ کو جتوایا جا رہا ہے, نون لیگ کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے. قمرزمان کائرہ صاحب نے کہا کہ جی اتحادوں کی سیاست, اتحاد کروانا یعنی کوئی اور کروائے, اگر اتحاد اسٹیبلشمنٹ کروائے, فوج کروائے, آئی ایس آئی کروائے, آئی جی آئی بنا تھا نا, پھر عمران خان کے ساتھ اتحاد میں بٹھایا گیا تھا لوگوں کو. اگر وہ اتحاد کروائیں تو پھر یہ سیاست میں مداخلت ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. اصل میں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ایم کیو ایم کا اور مسلم لیگ نون کا اتحاد ہوا ہے, یہ اتحاد خود سے نہیں ہوا, آرگینک نہیں ہے, یہ آرٹیفیشل ہے, یہ کروایا گیا ہے, یہ ہائبرڈ ہے, یہ سلیکشن کروائی جا رہی ہے, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو پنجاب میں بیٹھ کر بھی پیپلز پارٹی نون لیگ پر کر رہی وار, لیکن نون لیگ جواب نہیں دے رہی. تگڑا جواب جس کو کہتے ہیں نا, وہ ٹاک شوز میں ادھر ادھر ہو جاتی بات. لیکن اس دن میں نے بتایا تھا نا مسلم لیگ نون کی جو میٹنگ ہوئی تھی, اس میٹنگ کے بعد چند روز پہلے جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے پریس کانفرنس کی تھی, اس میں انہوں نے آصف زرداری کو مدبر سیاستدان, بلاول بھٹو کو مدبر سیاستدان, مولانا فضل الرحمان کو مدبر سیاستدان کہا تھا. کیوں؟ وہ اس لیے کہ پیپلز پارٹی تو مسلم لیگ نون کے اگینسٹ ایک محاذ بنا کر کھڑی ہو کر, محاذ یعنی بذات خود خورشید شاہ نے تو یہ بھی کہا کہ ہمارا گھوڑا اکیلا ہوگا, ہم کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے, لیکن وہ پیپلز پارٹی ایک محاذ کھڑا کر رہی مسلم لیگ نون کے خلاف, تاکہ پنجاب میں جو اینٹی نون لیگ ووٹ ہے وہ اپنی طرف کھینچا جا سکے. تالی دو ہاتھوں سے بچتی ہے. اب نواز شریف صاحب بہت ہی کاریگر سیاستدان ہیں, مطلب اتنے تجربہ کار تو واقعی پاکستان میں اس وقت کوئی نہیں ہے نا جو 3 بار پرائم منسٹر رہے ہوں, 2 بار موت کے منہ سے بچ کر گئے ہوں, نکل کر گئے ہوں, چکمہ دے کر گئے ہوں, یا جو بھی اس کو کہتے ہیں. کاریگری مطلب ان کی ہے نا, میں پازیٹیو وے میں بات کر رہا ہوں. یہ تو نواز شریف صاحب سے تو زیادہ بہتر حالات کو آصف زرداری نے کہا تھا اپنے لوگوں کو کہ جی بھائی یہ مت کہو کہ میں نواز شریف پہ بھاری ہوں, نواز شریف میرے جیسے 10 پہ بھاری ہے. زرداری صاحب کا خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ حکمت عملی میں اور دانائی میں اور سیاسی چالوں میں بہت زیادہ آگے ہیں نواز شریف صاحب, اور اپنا وہ اندر کی بات کسی کو چہرہ سپاٹ بالکل آپ کو فیل نہیں کرائیں گے کہ ان کو آپ کی بات پر غصہ آیا ہے, خوش ہوئے ہیں, ناراض ہیں, کیا ہوئے. تو بہرحال تو وہ کیوں نہیں کر رہے جو سوال تھا, تو وہ اس لیے نواز شریف صاحب نے اس اجلاس میں فیصلہ کیا تھا کہ جی پیپلز پارٹی
جتنا مرضی ہمارے خلاف بات کرے، ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ بات نہیں کرے گی پیپلز پارٹی کے اگینسٹ، ورنہ پھر تالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی۔ تو پھر پیپلز پارٹی جو چاہتی ہے کہ پنجاب میں ماحول نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ہو، وہ نہ بنے۔ اگر وہ بنا تو پیپلز پارٹی کامیاب ہو جائے گی، پھر لوگ اٹریکٹ ہوں گے پیپلز پارٹی کی طرف، تو وہ ماحول نہیں بننے دینا۔ ابھی تک نون لیگ اس پر کاربند ہے، لیکن کب تک دیکھتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔